اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 100 اس کی ہم نے جو تفسیر تھی عالمانہ یا علمیہ وہ ہم نے کر لی تھی۔ ہم اس کے تعویلات پہ تھے، جس کو ہم تفسیر صوفیانہ بھی کہتے ہیں۔ تو جہاں سے اس کا منقطع ہوا تھا اس کو وہیں پہ دیکھ لیتے، پہلے ہم آیت دیکھ لیتے تاکہ ریفریش ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفور الرحیم۔ جو شخص ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں پائے گا زمین میں پناہ کے لیے بہت جگہ اور کشادہ روزی، اور جو شخص نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف اور پھر آلے اس کو موت، تو ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ تو ہو گئی آیت۔ اس کی یہاں ہم تھے، اس کو دوبارہ شروع کر لیتے تاکہ ایک دفعہ میں ہی آ جائے سارا کچھ۔ کہتے ہیں کہ سورہ نساء میں مہاجرین سے متعلق مطلع کیا گیا ہے، ومن یہاجر فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایکچولی اس کے جو ظاہر تھی تفسیر ظاہرہ یا علمیہ یا عالمانہ، اس میں تو یہ ہے کہ آپ اللہ رسول کے حکم کے مطابق کفار کی اکثریت کی جگہ سے نکل کر آپ مسلمانوں کے علاقے میں چلے جائیں، یا آپ دین کا اپنے ذہن میں رکھ کر کے اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی ایسے علاقے میں جا کے آباد ہو جائیں جہاں پہ کفار زیادہ ہوں، اور آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے وہاں اللہ کا کام کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہے وہ ہجرت جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ لیکن وہ ہجرت جو کہ اس نیت سے کی جائے کہ یہاں اس ملک میں روزی تنگ ہے تو لہذا ہم دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، وہاں ذرا ڈالر یا پاؤنڈ یا یورو یا ریال یا اس طرح کی چیزیں ملیں گی، تو یہ جو ہجرت ہے یہ اللہ رسول کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کی دنیاوی اغراض کے لیے ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ جب اللہ رسول کے لیے آپ کریں ہجرت تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں جگہ بھی وسیع ملے گی اور روزی بھی ملے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کا کفیل ہے۔ یہ حدیث شریف میں بھی یہی ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں نکلے، اللہ کے کام میں نکلے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق خود پرووائڈ کرتا، سمجھے، کیونکہ پھر اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ حدیث شریف ہے کہ وہ اللہ کے ذمہ ہے اس کو پرووائڈ۔ اور اگر اسی دوران میں اس کو موت آ جائے، اسی پروسیس میں، بے شک وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکا، جب ہجرت کے لیے نکلا سفر ہوتا ہے نا، تو سفر میں اس کو موت آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو پھر بھی وہ ہجرت اس کی کاؤنٹ کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو اجر و ثواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو دینا تھا جب ہجرت مکمل ہو جاتی اور وہ کام کرتا اللہ کا، وہ اجر و ثواب اس کو موت کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ اس آیت کا تھیم ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ تو ہے ظاہرہ۔ اب اس کی تعویلات میں یہ ہے کہ یہ ہجرت جو اللہ کی راہ میں کی جاتی ہے، ایکچولی وہ ہجرت ہے جو کہ آپ دنیا اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیتے ہیں، تو یہ ہجرت ہے۔ آپ نے خواہشات کو چھوڑ کر آپ نے اللہ کی فرما برداری اختیار کی، یہ بھی ہجرت ہے۔ آپ نے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی راہ لی، یہ بھی ہجرت ہے۔
آپ نے دنیاوی اغراض اور ہر چیز اپنی جو ہے وہ چھوڑ دی اللہ کے لیے، یہ بھی اللہ کی طرف ہجرت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہجرت ہے یہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو 3 گروپ اگر یاد ہوں کہ بتایا تھا آیت میں ہے کہ اس امت میں 3 گروپ ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، درمیان میں رہنے والے، اور نیکیوں میں سبقت لے جانے والے۔ تو یہ جو ہجرت والا معاملہ ہے نا، یہ ہے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، ٹھیک ہے۔ جو درمیان میں رہنے والے ہیں نا، وہ انہوں نے ایک ٹانگ دنیا میں بھی رکھی ہوتی ہے، دوسری ٹانگ جو انہوں نے وہ رکھی ہوتی ہے اللہ کی طرف، عبادت بھی کر لی، دنیا داری بھی کر لی، وہ درمیان میں رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہجرت کے کانسیپٹ کو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ آپ مکمل طور پہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ سو ود دیٹ کانسیپٹ آف ہجرت، ایکسڈس جو ہے وہ اس میں فٹ جو بیٹھتی ہے جس پہ یہ چیز، وہ بیٹھتی ہے سبقت لے جانے والوں میں، کیونکہ پھر وہ اپنی ٹانگ کو دنیا سے نکال لیتے ہیں۔ کلیئر ہو گئی بات؟ سو اس آیت میں اشارہ ہے کہ راہ طلب حق راہ سلوک کی ابتدا میں، یعنی جب وہ اللہ کی طرف چل پڑتا ہے تو پھر ابتدا ہی میں اس چلنے والے پر، جس کو طالب کہتے ہیں، اور اس کا مطلوب کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سو اس طالب پر انسانی کمزوری، حیوانی جبلت، شیطانی وسواس اور فطری خوف غالب آتا ہے۔ وہ آیات اگر یاد ہوں قرآن کی کہ شیطان تمہیں رزق کی تنگی کا خوف دلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس طرح کے وسواس وہ نہیں ہے، تو اگر تو اللہ کا کام کرے گا تو کمائے گا کہاں سے، ٹھیک ہے، اور کماتا تو تبھی ہے بندہ جب کام کرتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے وسوسے، یا لازمی بات ہے اب حدیث شریف یہ ہے کہ جب تم اللہ رسول سے محبت کرو، اس کی طرف رخ کرو، تو پھر تمہارے پہ فقر اتنی تیزی سے آتا ہے جیسے سیلاب آتا ہے، معاشی تنگ دستی آتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے ایمان کا امتحان لیں گے، اس کی استقامت کا امتحان لیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ جس میں گھرا ہوا تھا، جہاں انکم بہت زیادہ تھی، وہ انکم اصل میں حرام تھی یا مکروہ تحریمی تھی، اس کو معلوم نہیں تھا، یا اگر معلوم بھی تھا تو نگلیکٹ کر رہا تھا اس چیز کو۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس سے جان چھڑواتا ہے تو پھر تنگی تو آئے گی، کیونکہ وہ سورس بند ہو جائے گا اس کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں سمجھ میں؟ سو ایک ریزن نہیں ہوتی اس کی کئی ریزنز ہو سکتی ہیں۔ تو انسان کی جو کمزوری ہے وہ یہ گھبرا جاتا ہے، اچھا یار یہ تو پھر میرے پلے تو رہا ہی کچھ نہیں، تو میں کھاؤں گا کہاں سے، تو بچوں کا کیا بنے گا، یہ ساری کچھ چیزیں، یہ انسانی کمزوری ہے، حیوانی جبلت ہے، کیونکہ اس کو ہر اس چیز سے روکنا ہے اپنے آپ کو جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہوا، اور اس کے جو اپوزٹ آتی ہے چیز، آڑے جو چیز آتی ہے، وہ انسان کی حیوانی جبلت ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی خواہشوں کو پورا کرنا یہ انسان کی جبلت ہے، اس کے لیے کوشش کرنا یہ انسان کی جبلت ہے۔ تو اس راہ میں تو منع کیا گیا، اس راہ میں تو مارنا ہی خواہش کو ہے، ٹھیک ہے۔ سو وہاں پہ انسان جو ہے نا وہ جو سانڈ کی طرح سر اٹھاتا، کبھی دیکھو نا سانڈ کو پانی سے نکلتے ہوئے، تو وہ اس کی طرح سر اٹھاتا، یہ حیوانی جبلت ہے، ٹھیک ہے۔ وسواس ہو گئے تو پھر یہ خوف غالب آنا شروع ہو جاتا ہے، یار میں تو مارا گیا، میں تو پہلے ہی ٹھیک تھا، یہ تو اس راہ میں آ کے تو اور ہی کام خراب ہو گیا، اس طریقے کی چیزیں۔ پس وہ موجودہ وطن راہ سلوک پر گامزن دوسرے بھائیوں کی طرف ہجرت کرے، یہ اس خوف کو چھوڑتے ہوئے چلنا پڑے گا، اس خوف کو لے کے، ٹھیک ہے۔ اپنے دوسرے دینی بھائیوں کی طرف ہجرت کرے، یعنی وہ جو آلریڈی راہ سلوک پہ چل رہے ہیں ان کے ساتھ مل جائے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ جا کے کسی مدرسے میں بیٹھ جائے، کسی تبلیغی جماعت میں شامل ہو جائے، نہیں، جو راہ سلوک پہ چلنے والے ہیں، کیونکہ تبلیغی جماعت والوں کا تو کام ہے جا کے تبلیغ کر دینا، پیغام پہنچا دینا، ان کا کام نفس کشی نہیں ہے، ان کا کام خواہشات کی جو ختم کرنا ہے اس کا کوئی پروسیس اڈاپٹ کرنا نہیں ہے، ان کا کام ہے سمپلی جا کے پیغام پہنچا دینا، دیٹس وائی اٹ از کالڈ تبلیغی جماعت۔
تو یہ وہ ہیں جو کہ راہ سلوک پہ چلنے والے ہیں، ٹھیک ہے. اور راہ سلوک پہ چلنے والے جو ہیں وہ تمام لوگ چاہے کوئی بھی ہو وہ کسی نہ کسی شیخ کے انڈر ہوتے ہیں، جس کو ہم عام الفاظ میں مرشد کہتے ہیں، رہنمائی کرنے والا، ٹھیک ہے. تو اس کلسٹر میں جو لوگ اس میں بھی 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک مرید وہ ہوتا ہے جو بالکل ہی بے بہرا ہے، جس طرح ہمارے پاس بھی ہیں کہ انہیں تعلیم سے علم سے کوئی غرض نہیں ہے، سمجھے. انہیں غرض یہ ہوتی ہے جہاں ہم پھنسے ہمارا مرشد ہمارے لیے دعا کر دے ہم نکل جائیں، ٹھیک ہے. پھر وہ کچھ ایک بیچ میں ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھی شوق کر لیا، وہ جی زیارت کے لیے آ گئے ہیں بس ٹھیک ہے، دعا بھی کرا لی، یہ بھی کر لیا. وہ کچھ ہیں جو سارا کچھ چھوڑ کے شیخ کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اس کیٹیگری کی بات ہو رہی ہے رائے سلوک والی، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اس سے نیچے والی کیٹیگری آ جائے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ جو کیٹیگری ہے جو رائے سلوک پہ چل رہی ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمہارے حقیقی بھائیوں سے بہتر ہے، لیکن یہی جو چیزیں اڈاپٹ کرنی پڑتی ہے جو نیچے مرید ہیں، جو اس کیٹیگری میں تو نہیں ہے مگر ہیں تو مرید ہیں، ان کو بھی یہی خیال کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہمارا بانڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ بانڈ ہمارا اسٹرانگ ہے حقیقی بھائیوں سے. بتایا جاتا ہے کہ جی خون تو خون ہی ہوتا ہے، یہی کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے. مگر جو ہمیں قرآن اور حدیث سے مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا نا تو اس دن تو حمل والیاں حمل گرا دیں گی اپنی، سمجھے. یعنی اس حد تک اپنی اپنی پڑی ہوگی. تو اب اللہ کے حضرت میں سمجھاتے ہیں کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ بڑا بانڈ ہے اس کی نسبت حقیقی بھائی کی نسبت. اس دن ماں بیٹے کو نہیں پوچھے گی، بیٹا باپ کو نہیں پوچھے گا، بھائی بھائی کو نہیں پوچھے گا قیامت کے دن. یہ منظر آپ کو قرآن اور حدیث سے ملتا ہے، ٹھیک ہے. مگر اگر وہ ان کے ساتھ ہیں نا تو روز محشر وہ اپنے بھائیوں کو نکال کے لے جائیں گے، جبکہ سگے بھائی کو نہیں پوچھ رہا ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں پوچھ رہا ہوگا. مگر یہ جو تعلق ہے اس تعلق کی بنیاد پہ روز محشر وہ جس کو اللہ توفیق دے گا وہ اپنے ان بھائیوں کو لے کر نکل جائے گا، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو کون سا بانڈ اسٹرانگ ہوا پھر؟ یہ ہے اس کی وہ وجہ. یعنی یہ جو ہم آپس کے مرشد کے علاوہ یعنی ایک تو مرشد میں کام کرنا جو سربراہ جو آپس میں ہم بھائی جس طرح ہم بھی ایک دوسرے کو یس اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جس کو اللہ اس قابل کرے گا، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں اجازت ہی ہوگی. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے، پہلے بھی کئی دفعہ کوٹ ہو چکی ہے، آج دوبارہ کوٹ کر دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو یہ توفیق دے گا اس کو کہے گا کہ جا کے جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہو کے نا پہچان لے کون کون تیرے ہیں، کن سے تیرا تعلق تھا، تو ان کو تو نکال کے لے جا. سمجھ؟ تو یہ میں کو اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے. سو پھر کون سا بانڈ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوا؟ یہ والا بانڈ اسٹرانگ ہوا. ٹھیک ہے. اضافی اشارہ یہ ہے کہ وہ رائے سلوک پر چلنے والوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرے اور باطنی امراض قلب سے نجات حاصل کرے. یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. دین، عقائد و اعمال کی تصحیح کرے اور مرشد کامل سے خیر و برکت حاصل کرے. وہ یعنی مرشد کامل پاک، رحم دل اور شفیق ہوتا ہے اور طالب کے باطنی امراض قلب کا علاج کرتا ہے اور اسے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. ہم عادی ہیں کہ ہمیں سبق دیا جائے گا. اب یہاں یہ فرق سمجھ لو، یہ بہت ضروری فرق ہے سمجھنے والا. اور عام اگر آپ پیر خانوں میں چلے جائیں تو وہاں وہ کہتے ہیں جی سبق لے لو، یہ پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو، یہی ہوتا ہے نا. اور ہمیں بھی عادت یہ پڑی ہوئی ہے، ہم جہاں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جی پڑھنے کے لیے کچھ دے دیں. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمیں
ان نچلے درجے کے لوگوں نے اس پہ لگا دیا کہ پڑھو گے تو بچو گے. ٹھیک ہے, پڑھو گے تو بچو گے. ٹھیک ہے, ابھی ماشاءاللہ خواتین بھی بیٹھی ہیں, مرد بھی بیٹھے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ ہانڈیاں پکاؤ, ٹھیک ہے, آپ نے سارا کچھ کیا, مگر آپ نے وہ ہانڈیاں پکائی جس ہانڈی میں ہے وہ صاف نہیں تھی, اس میں گند تھا. آپ نے مرغ مسلم پکایا اس کے اندر, کیا کھانے جوگا ہوگا؟ بس یہی پرابلم ہے. پڑھائی پہ تو لگا دیتے ہیں, مگر وہ جو اندر کی صفائی ہے وہ ابا جی نے کرنی ہے. یہ بہت بڑا ایشو ہے. جو جینون جو مرشد ہوتے ہیں وہ برتن کو پہلے صاف کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں, پھر اس میں کوئی اللہ کی نعمت ڈالی جائے گی, اور اس وقت تک کے لیے جس طرح ہوتا ہے نا, وہ بخار ہوا تو جی پیناڈول لے لو, جب رپورٹ آئے گی تو پھر دوائی بدلیں گے. ٹھیک ہے, اس وقت تک کے لیے اس کو جو ہے وہ شریعت کی پابندی میں لگایا جاتا ہے کہ نمازیں تو نے پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, قرآن تو نے پڑھنا ہے, سب کچھ کرنا, یہ تو نے کام کرنے ہیں. لیکن وہ مرید ادھر اپنا کام کرتا اور ادھر مرشد جو ہے وہ اپنا کام کرتا. جتنا مرید مرشد کے پاس آ کر بیٹھے گا صحبت میں, اتنی جلدی وہ برتن جو ہے وہ صاف ہو جائے. اب کہا جائے کہ جی مرشد تو پھر 1000 میل دور بھی بیٹھو تب بھی ہو جائے گا. یس, تب بھی ہو جائے گا. فرق یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مرشد کے صحبت میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی کنسنٹریشن مرشد کی طرف ہوتی ہے. جب وہ مرشد سے دور بیٹھا ہوتا ہے نا تو 100 اس کے اوپر دنیا جو ہے وہ غالب آئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سو توجہ کرے گا تو پائے گا نا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ مرشد جو ہے وہ توجہ اس پہ کیے جا رہا ہے, اور جس پہ کیا جا رہا ہے وہ اپنے دنیا میں لگا ہوا, اس کو ہوش ہی کوئی نہیں ہے. تو کیسے ہوگا یہ؟ سمجھے, وہ خیر کی دعا تو کر سکتا ہے, لیکن وہ جو برتن مانجنا ہے, وہ جو برتن مانجنے کے لیے تو تیار کھڑا ہے, اپنے صابن وہ جو آئرن وول ہوتی ہے وہ لے کے کھڑا ہوا ہے بیچارہ, لیکن وہ برتن ہی آگے نہیں ہے. سمجھے, سو یہ فرق ہوتا ہے اس کے اندر. اس لیے صحبت میں, اور پھر صحبت میں جب وہ بیٹھتے ہیں آ کے, تو وہ جہاں واقعی اللہ والا بیٹھا ہو نا, وہاں اللہ کی توجہ ہوتی ہے. اور جب اللہ کی توجہ ہوتی ہے, جو اس کے پاس آ کر صحبت میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی توجہ میں آ جاتے ہیں. سو وہاں پہ کام جو ہے وہ مینی فولڈ بڑی سپیڈ کے ساتھ ہو جاتا ہے, جو کہ کام دور بیٹھ کر کم سپیڈ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں دور بیٹھ کر ان مریدوں کو ضرور وہ ملتا ہے سارا کچھ کہ جن کی توجہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے شیخ کی طرف رہے. ٹھیک ہے, اس کو ضرور ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے بات. سو وہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. وہ مرید کو خبر بھی نہیں ہونے دیتے, اور مرید اپنا سفر میں لگا ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو رفڑ بن جاتا ہے پہلے, وہ جی کون سے مقام پہ ہیں ہم, ایسے ہی ہوتا ہے نا, وہ جی بڑا میں وہ جی بس مرشد نے سارا کچھ دے دیا, تمہارا بھلا ہو جائے. اور جینون مرشد جو ہے نا, وہ تو مرید کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتے کہ وہ کس مقام پہ ہے. یہ کون سی سٹوریاں سناتے ہیں یار ہمیں آ کے, سمجھے. بلکہ اس پہ پردہ ڈالا رکھا جاتا ہے کہ اسے پتہ نہ چل رہے کہ یہ کس مقام پہ ہے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تکبر میں آ کر وہ ساری محنت کا جو ہے نا ستیہ ناش مار دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا روب ڈالنا شروع کر دے اور اللہ کو یہ بات بری لگے گی. تو اس سے بھی پردہ رکھا جاتا ہے کہ وہ کس مقام پہ ہے. یہاں ہمیں 36,000 کہانیاں سنا دیتے ہیں, وہ جی میں اڑ گیا, فلانا ہو گیا, یہ ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا, جو جماعت فراڈ ہمارے متھے لگا ہوا. تصوف دنیا کی گرد کے نیچے بیٹھ گئی ہے. اس کو جاننے پہچاننے اختیار کرنے والے بڑے کم لوگ رہ گئے ہیں. تو جب اللہ نصیب کرے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے.
پھر نفس اس کا دھیان رزق کی تنگی اور بے صبری کی طرف دلاتا ہے، اور شیطان اسے فقر سے ڈراتا ہے، یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ جبکہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واللہ یعیدکم مغفرات منہ و فضلا، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے، رزق کا بھی وعدہ ہے، اس کے فضل کا بھی وعدہ ہے، اس کے بخشش کا بھی وعدہ ہے۔ تو بندہ تو وعدے سے پھر جاتا ہے، اللہ تو وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا تخلف المیعاد، سمجھے؟ یہی چیز ہمیں اپنے آپ کو سمجھانی ہوتی ہے، یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم شیطان کے وسوسے اور خوف میں آ جاتے ہیں کہ ہم مارے گئے استاد، سمجھے؟ آج کی روٹی جو ہے وہ تو ہے، کل کے پتہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کل جب آئے گی تو اللہ کل بھی دے دے گا، اس میں کیا مسئلہ؟ کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہائے کیا ہوگا ان کے بڑسی، اور وہ جو ہے نا وہ، اور جو اس میں سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے، یہ فقرہ یاد رکھنا میرا، اور یہ میرا تو نہیں ہے لیکن بہرحال یہ فقرہ بڑے کمال کا، سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، جو اس پہ قابو پا گیا نا وہ نکل گیا آگے، جو اس میں گھر گیا نا وہ مارا گیا، کیونکہ وہ پھر لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہ جاتا اور اسی میں پھر وہ کئی گناہ بھی کرتا۔ ہاں، سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، بس بات ختم ہو گئی۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جس نے طلب الہی کے لیے ہجرت کی، یجد فی الارض مراغما کثیرا، یعنی طلب الہی میں درپیش مسائل طلب دنیا میں پیش آنے والے مسائل سے بہتر ہیں، اور راہ حق پر چلنے والے دینی بھائی اس کے حقیقی بھائیوں سے بہتر ہیں، یہ ہم ڈسکس کر چکے۔ اور راہ طلب میں رزق وسیع ہے، دینے والا نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، مگر رزق جو ہے وہ وسیع، اللہ تعالیٰ ایسے سبب بنا دیتا کہ اس کا کوئی کام رکتا نہیں ہے۔ اس میں ایک اور اشارہ ہے، جو بشریت سے ہجرت کر کے رب کی حضوری کی طرف جاتا ہے وہ انسان کی زمین یعنی اپنے باطن میں پاتا ہے۔ اشارہ کیا ہے کہ یہ جو رزق کی وسعت ہے اور یہ ہر چیز ہے، انسان اس کو اپنے باطن میں پاتا ہے۔ جب باطن مطمئن ہوگا نا تو یہ رزق کی تنگی، رزق کی طلب، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ثانوی حیثیت بھی نہیں رکھتی، سیکنڈری حیثیت بھی ان کی نہیں ہوتی اس ٹائم، کیونکہ اس کا باطن مطمئن ہے، ٹھیک ہے، باطن اچھا تو میں ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں، تمہیں سمجھ میں آ جائے گی، اور عام روٹین کی مثال ہے، جو بھی واقعات گزرے اس میں سے، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ میرا توکل اللہ پہ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا وہ جی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ، اور جی بس میں تو اللہ پہ ہوں۔ بات یہ ہے کہ کہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن دو چیزیں اس چیز کو ثابت کرتی ہیں، ایک بندے کے لیے ثابت ہوتی ہے اور ایک اللہ کے لیے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، لیکن وہ جو حجت ہے، اتمام حجت کے طور پہ آن ریکارڈ اس کو لانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نہ مصیبت میں ڈال دیتا، ٹھیک ہے، اب وہ بندہ اللہ کی دی توفیق سے قائم رہتا ہے، یہ استقامت آن ریکارڈ آ گئی، یہ پارٹ تو بڑا آسان ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن دوسرا پارٹ اس کا بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور وہ پارٹ وہ ہے جو کہ جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا کہ ہم تمہارے ایمان کو بڑھا دیتے ہیں، معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم تمہارے ایمان کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ وہ جب شخص مصیبتوں میں سے گزر رہا ہوتا ہے نا، اور ایسا لگتا ہے کہ اب میں ڈوبنے والا ہوں، بس میں ڈوب گیا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نکال لیتا، محفوظ کر دیتا، ٹھیک ہے۔
تو جس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا وہ پہچان جاتا ہے کہ دیکھو جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا وہی کامیاب رہا. یہ میں نے مشاہدہ کر لیا کہ میرا کوئی سبب نہیں تھا بچنے کا، لیکن مجھے اللہ نے ایسا نکالا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس پہ توکل کرے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے. یہ مشاہدہ آ گیا. ٹھیک ہے، یہی وہ چیز ہے جو اس کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اور یہی وہ رزق ہے جو اس کو وہ اپنے باطن میں پاتا ہے. کوشش تو وہ اس کے اوپر وہ تھوڑی کرے گا یا بس بالکل ہی بیٹھ جائے گا بس اللہ ہی کرے گا؟ نہیں وہ اپنے کرے گا، جو کرنا اس نے کرے گا. وہ کرے گا، وہ گھرا ہوگا نا اس میں. ٹھیک ہے، گھرے ہونے کے بعد وہ دیکھے گا کہ کوئی سبب نہیں ہے میں کیسے بچوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پھر وہاں سے نکال لیتا. تو یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نعم المولا و نعم النصیر. ٹھیک ہے، کہ میرا وہی ساتھی ہے، میرا وہی مددگار ہے. تو وہاں پہ وہ نظر آتا ہے بندے کو. سمجھے؟ سو یہ مثال تم دیکھ لو، تمہارے وہ سارے ایک طرف ہوئے ہیں، ایک بندہ دوسری طرف اکیلا کھڑا ہے. کتنی گرانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کہیں نہ کہیں سے نکال لیتا ہے. تو اگر وہ واقعی راہ حق پہ ہے تو اس کا ایمان اور مضبوط ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بینڈنگ نہیں آئے گی، کیونکہ اب اس نے مشاہدہ بھی کر لیا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں حق پہ ہوں. بات ختم ہوگی اور مضبوط ہو جائے گا. سمجھے؟ وہ باقی بھاگ کے کہیں نکل جائیں گے جو دوسری پارٹی ہوں گی، کیونکہ ان کا وہ معاملہ ہی نہیں ہے. سو اپنے ارد گرد کی جو نشانی ہے ان پہ نظر رکھو گے تمہیں کافی چیزیں سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. مراغمن کثیرن، قلب، روح اور اسرار کی منازل اور حال، یعنی وہ جوش و سرور و کیف جس کا تعلق استقرار یاد الہی یا لطف الہی سے ہوتا ہے. مراغمن کثیرہ، روزی ملے گی وسیع، زیادہ ملے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ گم تو نہیں ہو گئے؟ شور. اچھا، اب یہ کیسے ہوگی؟ اس کی تعویل کیا ہے کہ قلب اور روح اور اسرار کی منازل، کہ وہ باطن میں جب ترقی ہوتی ہے تو روزی کی صورت میں ملتی ہے کہ قلب مستحکم ہوتا ہے، روح انلائٹن ہوتی ہے، ایلومینیٹ ہوتی ہے، اور وہ حاوی ہو جاتی ہے اس نفس پہ جو مٹی کا بنا ہوا، اس کی خواہشات پہ وہ حاوی ہو جاتی ہے. اور اسرار کی منزل، یعنی جو دو آنکھوں سے نظر نہیں آتا وہ راز ان پہ کھلتے ہیں. اور حال کیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف جو ہے وہ متوجہ کر لیتا ہے، اپنی طرف راہ دیتا ہے، اپنی طرف کھینچ لیتا. ٹھیک ہے، سو حال ہم پہلے درس میں ہم اس کو کر چکے ہیں سارا ڈسکس. وسعاتن، وسیع، اس سے مراد ان عوالم وسیع کی وسعت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے، جیسا کہ اپنے عوالم وسیع کی وسعت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خبر دی. لا یسعنی ارضی ولا سمائی و انما یسعنی قلب عبد مؤمن. ٹھیک ہے، کہ میری زمین اور میرے آسمان جو ہے، لا یسعنی ارضی، کہ میری زمین میں اتنی وسعت نہیں ہے، ولا سمائی، اور آسمان میں میرے آسمان میں اتنی وسعت نہیں ہے. وَإِنَّمَا يَسَعْنِ قَلْبَ، اور بے شک وسعت ہے قلب میں، عبد المؤمن، میرے مومن بندے کی قلب میں. ٹھیک ہے، سو لہذا معنی اس کا یہ ہوا کہ میں زمین اور آسمان میں سما نہیں سکتا، لیکن میں اپنے بندے کے قلب میں سما جاتا ہوں. سمجھے؟ یعنی وہ قلب جو ہے وہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے، اس کی وسعت اتنی ہو جاتی ہے. جو وسع ہے نا آیت کے اندر یہ والا، ٹھیک ہے، وہ جو ہم نے پیچھے دیکھا نا قلب اور روح، تو وہ اتنی وسعت اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے قلب میں سما جاتا. ٹھیک ہے، یہ میٹافورکلی ہے. سمجھے؟ وہاں جو عرض اور سما کی بات کی ہے وہ یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ گھیراؤ ہی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا زمین اور آسمان اس کی ذات کا. ٹھیک ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنی توجہ
اور اپنے بندے کے ساتھ جو تعلق ہے اپنی پریزنس کسی بھی فارم میں، اس کے ذریعے وہ بندے کے قلب میں سما جاتا ہے، یعنی بندے کا قلب ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ امام غزالی نے اسے الاحیاء العلوم میں تھوڑے سے الفاظ کی فرق کے ساتھ بیان کیا، لیکن یہ ہے یہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفسانی خواہشات اور شیطانی وسواس سے نجات کو موت کے خوف اور اللہ سے دوری کے خوف میں رکھا ہے۔ یہ کیا ہوا جی؟ نفسانی خواہشات اور شیطانی وسواس سے نجات کو موت کے خوف اور اللہ سے دوری کے خوف میں رکھا ہے۔ شیطانی وسوسے میں جب بندہ گھر جاتا ہے نا، نفسانی خواہشات میں، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک چیز دو چیزیں بڑی اس کے اندر کامن ہے، ہر بندے میں ہوتی ہیں۔ پھر جب اس میں بندہ گر جائے، نمبر ایک وہ آخرت کو بھول جاتا ہے، اور نمبر دو یہ کہ وہ جب اپنی خواہشات کے لیے جائز ناجائز کو اکٹھا کر دے گا تو پھر اللہ سے بھی دور ہو جائے گا، نافرمان ہو جائے گا تو اللہ سے دور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ ہے نا، جس کو اس نے منتخب کیا ہوا ہے، اس کے اندر یہ موت کا خوف رکھتا ہے کہ تو نے مرنا بھی ہے، اور جب تو مرے گا تو پھر اس کا مطلب ہے تو یہ حساب بھی دینا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر تو نافرمان ہوگا تو مجھ سے دور ہو جائے گا۔ یہ دونوں کے دونوں خوف جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قلب میں رکھتا ہے، اور وہی خوف جو ہے وہ اس کو جگائے رکھتے ہیں، سمجھے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دنیا دار جو ہے وہ ان دونوں خوف سے مبرہ ہوتا ہے، اس کو نہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، نہ اللہ سے دوری کا خوف ہوتا ہے، نہ آخرت کی فکر ہوتی ہے، ٹھیک ہوگی بات؟ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، یعنی حالت بشریت کی موجودہ صفات سے نکلے، ترک دنیا کرے، خواہشات اور نفس پر قابو پا کر اپنے اخلاق تبدیل کرے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، جو اپنے گھر سے نکلا، ٹھیک ہے، اس کا یہاں تعویلات میں جو تعویل دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بشریت سے نکلے، ٹھیک ہے، وہ بشریت جس میں حیوانی جبلت ہے، شیطانی وسوسے ہیں، ہر چیز ہے، اس میں سے نکلے۔ مہاجرن الی اللہ و رسول ہی، کہ ہجرت کرے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ ثم یدرکہ الموت، اگر منزل وصال سے پہلے موت آ گئی، وصال ہم کہتے ہیں نا یہ وصال فرما گئے، عام بندہ اس کو سمجھتا ہے جی موت آ گئی ان کی۔ وصال جو ہے وہ جیتے جی بھی ہو جاتا، وصال ہے آپ وصول کرتے ہیں نا کوئی چیز، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وصول کر لیا آپ نے، لے لی وہ چیز، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے وہ چیز جو ہے وہ آپ کے پاس آ گئی، جڑ گئی آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ کی ملکیت میں آ گئی۔ سو وصل جو ہے وہ جڑنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو وصال کا مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مل گیا، جڑ گیا، ٹھیک ہے۔ سو یہ جیتے جی بھی ہو جاتا ہے، اس کے لیے مرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں جیتے جی مرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے، سمجھے؟ سو اگر منزل وصال سے پہلے موت آ گئی، یعنی ابھی وہ اس سٹیج پہ نہیں پہنچا تھا کہ جہاں وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا، اور اس سے پہلے ہی اگر اس کو موت آ گئی، فقط وقع اجرہ علی اللہ، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے اپنے ذمے اس راہ سلوک پر گامزن شخص کے لیے وصال کے وقت اس کی نیت کی سچائی اور اخلاص کی بنیاد پر ان اعلیٰ مقاصد و مراتب کی عطا کو واجب کر لیا جو موت آ جانے کی وجہ سے وہ حاصل نہ کر سکا۔ یعنی وہ جو اگر وصال جب ہوتا اس کا، اللہ سے وصل ہوتا اس کا، جڑ جاتا، تو اس ٹائم جو کچھ اس کو ملنا تھا، جو مراتب اس کو مرتبہ ملنا تھا، جو اس کو مقاصد حاصل ہونے تھے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیت کی سچائی اور اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو ایز اٹ از عطا کر دے گا۔ آپ سمجھ گئی بات؟ بے شک وہ منزل وصال پہ نہیں پہنچا تھا، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے،
اس کی نیت تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. وہ یہ نہ کرنا کہ نیت کر بیٹھو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں. لیکن وہ نیت عمل سے ظاہر ہونی چاہیے. ہاں وہ نیت اس نے کی، عمل کر رہا ہے، اور اس عمل کے دوران ہی یعنی اس پہ کرتے کرتے وہ بیچ میں موت آ گئی، وہ مکمل نہیں کر سکا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک شخص ہے، اس نے کہا میں قرآن حفظ کرتا ہوں، اس نے شروع کر دیا اور حفظ کرنے سے مکمل کرنے سے پہلے اس کو موت آ گئی. تو اب چونکہ اس کی نیت اگر ٹھیک تھی، خالص تھی، تو وہ پورے قرآن کا حافظ مانا جائے گا. آپ اس کو ایسے سمجھیں، گو کہ وہ پورا قرآن جو ہے وہ حفظ نہیں کر سکا موت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، مشکل تو نہیں ہو گیا. اب یہیں ہو. اچھا گڈ. یہ حدیث شریف جو ہے یہ نیت المؤمن خیر من عملہ ہی، یہ طبرانی نے، ابو نعیم نے، امام طبرانی نے اسے معجم الکبیر میں، ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اس کو کوٹ کیا ہوا ہے. یہ اس کی ساری ڈیٹیل ہے نیچے. اور یہ پوری حدیث جو ہے وہ اس طرح ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے. اور ہر کوئی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے، لہذا جب مومن عمل کرتا ہے تو اس کے قلب میں نور بھر جاتا ہے. یہ امام حیثمی نے اس کو مجمع الزوائد میں بھی کوٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے جو رجال ہیں وہ سارے کے سارے ثقہ ہیں، یعنی یہ صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے. وکان اللہ غفوراً، معاف کرنے والا ہے وجود کے بقیہ گناہوں اور لغزشوں کو. اللہ رحیم ہے، اس کے لیے جود و صفات کی تجلی فرماتا ہے. جو راہ سلوک کامزن ہے نا، اس پہ جود کی کیا کہتے ہیں، سخاوت کا اعلیٰ درجہ ہے. اگر بندہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ نہ رکھے اور دوسرے کو تمام دے دے، یہ جود ہے. ٹھیک ہے. اور سخاوت یہ ہے کہ اپنے لیے بھی رکھے اور دوسروں کو بھی دے دے. ٹھیک ہے. سو جود و صفات جو ہے جب یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کثیرہ، انلیمیٹڈ. ٹھیک ہے. جود و صفات کی تجلی فرماتا ہے تاکہ اپنے بندے کو کاملیت کا درجہ عطا فرمائے، اس کو کامل بنا دے اپنی عطا اور کرم اور رحمت کی وسعت کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ بورنگ ہے؟ ہاں نہیں یار، بورنگ ایسا ہی ہے. یہ تعویلات النجمیہ فی تفسیر رشاری الصوفی نجم الدین الاسدی الرازی شیخ اللہ سمنانی، یہ ان کی ہے، یہ وہاں سے تعویلات النجمیہ لی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں ہم، یہ ہو گئی آیت نمبر 100 مکمل. اور یہ آ گئی آیت نمبر 101. کرنی ہے یا 2 ورسز پورا حال ہے، نہیں چھوڑ دیتے یہ بھی کر دیں 100. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین پر سفر کرو. ٹھیک ہے. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، تو تمہارے پر نہیں ہے، جناح گناہ، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں قصر کر لو. قصر چونکہ سارے لوگ جانتے ہیں تو اس لیے لفظ استعمال کر دیا، یعنی کم کر کے پڑھ لو. ٹھیک ہے. ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ وہ جو کافر ہیں تمہیں تنگ کریں گے. ٹھیک ہے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر جو ہیں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں. ٹھیک ہو گئی جی بات. اچھا. ضربتم، یہ ضرب سے ہے سفر کرنا، اور ضرب کہتے مارنا. تو چونکہ سفر زمین پہ چلتے ہوئے آپ پاؤں زمین پہ مارتے ہیں نا چلنے کے لیے، تو اس لیے یہ وہ ضرب فی الارض کہتے ہیں سفر کرنے کو.
پاؤں کی ضرب کی وجہ سے. اور نہیں سمجھ میں آئی؟ ضرب مارنا بس وہی چیز ہے. جناحن ہر وہ گناہ جو انسان کو حق سے مائل کر دے یعنی حق سے دور لے جائے اس کو جناح کہتے ہیں. یفتینکم یہ فتن سے ہے اور فتن کے معنی سونے کو آگ میں گلانے کے ہیں تاکہ اس کا کھرا کھوٹا ہونا ہو جائے ثابت ہو جائے. اس لحاظ سے کسی انسان کو آگ میں ڈالنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فتنہ اصل میں آزمائش کو کہتے ہیں. وہ جو قرآن میں آیا تھا نا کہ انسان کا مال اور اس کی اولاد اس کے لیے فتنہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برے ہیں اس کے لیے, مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ آزمائش ہے بندے کے لیے, مال بھی اور اولاد بھی. اس کی تفسیر العلمیہ یہ ہے کہ حضرت عیاش زراقی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام عصفان میں تھے. اس وقت مشرکوں کے سردار خالد بن ولید تھے. ہم نے ظہر پڑھی تو مشکین کہنے لگے ہم سے چوک ہو گئی, ہم غفلت کا شکار ہو گئے, کاش ہم نے دوران نماز ان پر حملہ کر دیا ہوتا. چنانچہ ظہر اور عصر کے درمیان قصر کی یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی. نہیں میں بتاتا ہوں. سنن ابی داؤد کتاب صلاۃ السفر چیپٹر 12 صلاۃ الخوف باب ہے اور حدیث کا نمبر 1236 ہے. یہ ایکچولی دونوں پہ آتی ہے, صلاۃ الخوف پہ بھی آتی ہے اور صلاۃ قصر پہ بھی آتی ہے, کیونکہ سفر میں تو آپ کا وہ آج کل تو کافرین والا معاملہ نہیں ہے نا, آپ کو وہ خوف نہیں ہوتا. اس ٹائم یہ جنگ کا معاملہ تھا. ہاں یہ ڈاکو لٹیرے جو ہوتے ہیں بالکل, یا اس طرح آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کر رہے ہیں اور آپ اترے ہیں, وہ وقفہ ہوا ہے, وہ اترتے نہیں ہیں کھانے پینے کے لیے, ٹھیک ہے, تو اب آپ کو خوف یہ ہے کہ اگر میں نے پوری نماز پڑھی تو وہ سواری نکل جائے گی, سو یہ بھی خوف آ جاتا ہے اس کے اندر. تو لہٰذا آپ جلدی جلدی پڑھ لیں, تو اس لیے یہ آسانیاں دی گئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ سفر میں تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو جو شریعت ہے وہ انسان سے تکلیف کو دور کرتی ہے, اس کو مبتلا نہیں کرتی تکلیف میں, ٹھیک ہے نا. سو اس میں بھی یہ ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ یہ بے دلی سے پڑھے, یہ خوش دلی سے تھوڑی نماز پڑھ لے, ٹھیک ہے. سو یہ جو آیت قصر ہے اور اس کو آیت خوف بھی کہتے ہیں, یہ دونوں ٹائپ پہ آتی ہے, دوران جنگ بھی اور دوران سفر بھی, ٹھیک ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, اور جب تم سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ نماز کو مختصر کر دو یعنی قصر کر دو. سو یہ تم لوگوں کو آلریڈی معلوم ہی ہے اس کے بارے میں. وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اگر تمہیں رائے سفر میں کافروں کی جانب سے فتنے کا خوف ہو. سو وہ کہتے ہیں کہ آیت کے جو ظاہر ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف یہ خوف کی حالت میں ہی ہو سکتا, ٹھیک ہے, لیکن احادیث میں حالت امن میں بھی نماز قصر کرنے کا ثبوت موجود ہے. آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کافرین موجود ہوں تو پھر اسی صورت میں قصر کریں آپ, کیونکہ آیت میں کافرین کفار کا ذکر ہے نا کہ کفار تنگ کریں گے, ٹھیک ہے. جس طرح میرے صاحب نے بات کی کہ جی یہ صلاۃ الخوف ہے, ٹھیک ہے, لیکن حالت امن میں بھی نماز قصر کرنا جو ہے اس کا ثبوت موجود ہے. حضرت یعلا بن امیہ نے کہا کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تو فرماتا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور اب تو لوگ امن میں ہو گئے. وہ کہتے ہیں پہلے تو کافروں کا معاملہ تھا نا, اب تو لوگ امن میں ہو گئے, تو کیا آپ بھی قصر کریں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں مجھے بھی یہی تعجب ہوا تھا کہ اب کیا ضرورت ہے قصر کرنے کی نماز. تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ نے تم کو صدقہ دیا تو اس کا صدقہ قبول کرو, ٹھیک ہے, کہ اللہ نے تمہیں جب یہ دی ہے ایک سہولت تو پھر اس کو قبول کرو, اس کو اڈاپٹ کرو, ٹھیک ہے. صحیح مسلم کتاب الصلاۃ المسافرین و قصرها
چیپٹر 1 صلاۃ المسافرین و قصرها رقم یعنی حدیث کا نمبر 1573، نئی ترکیب میں اس کا نمبر 686 ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان سے یعنی قول کے ذریعے نماز فرض کر دی ہے، مقیم پر 4 رکعت اور مسافر پر آدھی معاف اور خائف پر 1 رکعت۔ یہ موسوعۃ الحدیث المرویات الامام ابو حنیفہ سے لی گئی ہے یہ حدیث شریف، ٹھیک ہے، کتاب الصلاۃ باب صلاۃ السفر والخوف، حدیث کا نمبر 2546، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں 1575 اور نئی ترکیب میں اس کا نمبر 687 وہاں پہ بھی موجود ہے۔ یہ میں نے کوٹ امام ابو حنیفہ سے اس لیے کیا کہ تاکہ تمہیں یہ اندازہ ہو کہ ایسا نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کہ وہ کہتے جی پتہ نہیں کتنی 70 حدیثیں یاد تھی کہ کتنی حدیثیں یاد تھیں، وہ ہزاروں میں ہیں جو اب اکٹھی کی گئی ہیں ساری کی ساری۔ تو یہ اس کا نمبر ہی دیکھ لو 2546، سمجھے؟ تو یہ وہاں سے دی گئی اور یہی صحیح مسلم میں بھی حدیث شریف موجود ہے۔ سفر ہے، ایک خوف ہے، ہاں وہ ایک حالت جنگ ہے، ابھی 3 ذکر آیا کہ ایک حالت جنگ کی حالت ہے، وہ جنگ کی حالت میں ہے نا، اور خائف پر حالت خوف میں 1 رکعت ہے خائف پہ۔ وہ خوف کیا ہے؟ وہ جنگ والا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ صلاۃ الخوف 1 رکعت کر کے پڑھتے ہیں نا، ایک پڑھ لی پھر دوسرا گروپ آ گیا اس نے ایک، اس طرح ہے وہ، اس کا یہ معنی ہے۔ مقیم پر 4 رکعت ہے اور مسافر پر آدھی معاف ہے، یعنی جو 4 رکعت والی نماز ہے آپ 2 فرض اس کے قصر والے پڑھ سکتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں بڑا کلیئر ہے یہ۔ مسافر میں جیسے آدھی معاف ہے تو فجر کے 2 ہیں، ہاں تو 2 ہی پڑھو گے نا، اس کو 1 تو نہیں پڑھ سکتے، نہیں اتنا نہیں، ایسا بھی تو 3 کا بھی 3 کا 1.5 کیسے پڑھو گے؟ بعد میں بھاگ جاؤ گے، جس طرح وہ کہتے ہیں نہیں وہ امام پھیرے نہ پھیرے تم بھاگ جاؤ پیچھے سے۔ وہ تک جو پراپرلی ڈیوائڈ قصر ہو سکتی ہے وہ یہ 4 رکعت ہی ہیں، دوسری نہیں ہو سکتی۔ ہاں زور اثر عشاء، کیونکہ 1 رکعت کو تو کہا گیا نا، یہ اس کا یہ ایکچولی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی یہ 1 رکعت، وہ یہ ہمارے یہاں وہ پڑھتے ہیں وطر 1، وہ چیز ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو فرمانا ہے کہ 1 رکعت کوئی نماز نہیں ہے، سمجھے؟ میں نے سادہ الفاظ بتا دیے، وہاں الفاظ کچھ اور ہیں روایت کے اندر۔ اچھا جی، امام ابو حنیفہ کی دوسری روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر 2 رکعت ادا کیا کرتے تھے اور ابو بکر و عمر نے اس میں زیادتی یعنی اضافہ نہیں کیا۔ یہ بھی امام ابو حنیفہ کی موسوعات الموسوسہ میں سے ہے، کتاب الصلاۃ باب صلاۃ السفر والخوف، حدیث کا نمبر 2547۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ ہم مکہ کے ارادے سے مدینہ سے نکلے تو برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز یعنی قصر پڑھتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آ گئے۔ تو سفر میں آپ کے قصر نماز پڑھنے کا ثبوت جو ہے وہ موجود ہے۔ صحیح بخاری کتاب تقصیر الصلاۃ چیپٹر 1 حدیث کا نمبر 1081۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب کیا ہے قصر نماز میں؟ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے نزدیک جب سفر شرعی حد سے تک پہنچ جائے اور وہ ہے 77.24 کلومیٹر، یہ ہر کسی نے اپنی نکالی ہوئی ہے، کسی نے 88 کلومیٹر نکالی ہوئی ہے، کسی نے 54 کلومیٹر نکالی ہوئی ہے، کسی نے 70 کلومیٹر نکالی ہوئی ہے۔ تو یہ اس کی جو ہے وہ ہے 77.24 کلومیٹر تک پہنچ جائے تو پھر پوری نماز پڑھنا جائز نہیں، بلکہ شرعی مسافر قصر کرے گا، جائز ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میں پوری پڑھ لوں، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ نے حدیث پر سنی نا کہ یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے تو اس کا صدقہ قبول کرو اس کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت میں قصر کو صدقہ قرار دیا گیا ہے، جہاں کسی کو مالک کرنے کا احتمال ہی نہ ہو وہاں تصدق کرنے کا معنی ہوتا ہے محض ساقط کر دینا۔ آپ کو مالک تو نہیں کیا لیکن تصدق کرنے کا معنی پھر یہ ہوتا ہے کہ ساقط کر دیا گیا ہے۔ تو قصر جب تصدق ہوا اور قصر سے کسی چیز کی تملیک نہیں ہوتی، یعنی آپ کو مالک تو نہیں بنایا گیا اس کا، آپ صدقے میں کسی کو چیز دیتے ہیں نا،
آپ نے کسی کو 1000 روپیہ صدقے میں دیا تو آپ نے اس کو دے دیا. اب وہ جس کو دیا ہے نا وہ 1000 روپے کا مالک ہے, ٹھیک ہے, وہ اس 1000 روپے کے ساتھ جو مرضی کرے. لیکن یہاں جو مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے یہ, تو یہ صدقے کا آپ کو مالک نہیں بنایا گیا. یہ 2 پڑھو یا 4 پڑھو, ہاں نہیں, مالک نہیں بنایا گیا, آپ کو صدقہ دیا گیا تو عطا کیا گیا. تو اس جب اللہ کی طرف سے یہ صدقہ دیا جائے اور اس میں ملکیت شامل نہ ہو تو پھر وہ ساقط کر دینا ہوتا, ٹھیک ہے. یعنی آپ اس کو پرپس کہتے ہیں کہ یہ تو نے کرنا, آپ اس کو ایسے سمجھ لیں, ٹھیک ہے. تو جب وہ کہتے ہیں کہ جب کثر تصدق ہو, یعنی اللہ کی طرف سے صدقہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور کثر میں کوئی چیز آپ کو مالک نہیں بنایا گیا, اس کا اختیار نہیں دیا گیا, ٹھیک ہے, تو لا محالہ 2 رکعت کو ساقط کرنا ہی پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور اسی سے یہی مراد لی جائے گی. اور اللہ کی طرف سے جو حکم ساقط ہو گیا اس کو کرنا ناجائز ہے, کہ جب اللہ نے اس کو ساقط کر دیا تو پھر آپ اس کو کرے تو پھر وہ ناجائز ہے. لہذا پوری نماز پڑھنا ناجائز ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپشن نہیں دی ہے. ہاں بالکل. دیکھو جس شخص کی اطاعت واجب نہیں, جیسے ولی قصاص, اگر وہ تصدق کر دے یعنی قصاص کو معاف کرتے تو قصاص ساقط ہو جاتا. چہ جائے کہ تصدق کرنے والی اگر وہ ہستی ہو جس کی اطاعت واجب ہے تو پھر وہ کسی صورت میں نہیں ہوتا. اس کی کیسے آپ تعمیل نہیں کریں گے, یہ اگر آپ پورشن شو بھی دو جو آپ کو سمجھایا ہے وہ یہ ایز اٹ از وہی ہے, ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.